اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 67 تک کیا تھا۔ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آیتیں چل رہی تھی اور آگے بھی بہت امپورٹنٹ آیتیں آئیں گی۔ اس کو بہت انٹلیکچولی آپ کو پڑھنا ہے، بہت غور سے پڑھنا ہے، ان کو مارک کر لیجئے کہ آپ کبھی بھی ڈسکس کر سکیں کسی سے بھی، تو آپ کو یہ آیتیں یاد ہوں کہ کیا آیتیں سورہ آل عمران میں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں سارے احکامات آئے، توحید کی بات بہت زیادہ آئی اور کافی چیزیں وہاں پر بھی ہم کو ملیں، کس طرح سے لوگ دین میں ایڈیشن کرتے تھے۔ لیکن سورہ آل عمران میں بہت انٹلیکچوئل پوائنٹس ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں نے ہر دور میں اپنی کتاب کے خلاف کام کیا، اپنے نبی کے خلاف کام کیا، اور جب نبی چلے جاتے تھے تو وہ ان کی کتابوں میں ایڈیشن کر کے وہ کہتے تھے ہم تو ان کے عقیدوں پر چل رہے ہیں، یعنی نبیوں کا نام جھوٹا لگاتے تھے اور دین میں چینجز کرتے تھے، خود ساختہ دین بنا لیتے تھے، گھڑ لیتے تھے دین کو۔ یہ آپ کو سورہ آل عمران میں بہت انٹلیکچولی پوائنٹس دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، اور یہ بہت ہی زبردست باتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کا دماغ، آپ کا ویژن بہت براڈ ہوگا اس کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کہ اب جو بات آئی کہ یہ لوگ ابراہیم پر، آیت نمبر 67 میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ ابراہیم پر الزام لگاتے تھے، یعنی ان کے نام سے منسوب کرتے تھے یہودیت کو اور نصرانیت کو۔ یعنی نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی تھے اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہی ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، اور نصرانی کا کہنا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہی ابراہیم علیہ السلام جو دے کے گئے تھے اس پر ہم چل رہے ہیں۔ یعنی دونوں اپنے آپ کو صحیح کہلوانے کے لیے کسی نبی کے نام سے منسوب کرتے تھے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں محبت رکھتے ہیں، یعنی نبی کی ہمیشہ ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کے نام کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کے نام سے لوگوں کا دل پگھل جاتا ہے، وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کے نام سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آج ایک بک کو نبی کا نام دے کر، نبی سے منسوب کر کر اس کو دین کا حصہ بنایا گیا ہے، ویسے ہی ہمیشہ ہر دور میں کیا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بار بار بات بتا رہی ہوں کہ اپنے ویژن کو، اپنے دماغ کو کھولیے، آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ کیسے دین میں بگاڑ آتا ہے اور کیسے اس کو حق کی اندر باطل کو ملایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہ کیا اللہ نے قرآن میں کلیئر یہ بتا دیا کہ وہ مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں، یعنی یہودی اور نصرانی مشرک ہیں، انہوں نے اپنے دین میں ایسے ایڈیشن کر لیے ہیں جو مشرک کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، جس میں شرک کے عناصر موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے کلیئر فرمایا کہ وہ حنیفاً مسلمن تھے، یعنی ایک رخ اللہ کو ماننے والے یک رخ تھے اور فرما بردار تھے۔ اس کا مطلب کیا کلیئر ہوا کہ نہ یہودی فرما بردار ہے، نہ نصرانی فرما بردار ہے، نہ یہودی یک رخ ہے، نہ نصرانی یک رخ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی آپ دونوں مشرکین میں سے ہو۔ سوچو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اپنے دین میں کتنی چیزوں کا ایڈیشن کر لیا کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ ابراہیم تو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یک رخ تھے، یعنی جو دین کی کتاب ان کے پاس آئی تھی اس پر عمل کرنے والے تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ جم نے جو ایڈیشن کر لیا ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ کر دی ہے، وہ ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ یعنی کلیئر میسج آپ کو یہاں پر مل رہا ہے۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو نا کہ ابراہیم کے ساتھ اپنی ایک کیا بولنا چاہیے کہ ابراہیم کے ساتھ اپنی رشتہ داری دکھاؤ یا بتاؤ کہ تم ابراہیم کے دین پہ ہو، تو بے شک اول الناس بھی ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی تھی۔ اس سے ایک اور بات کلیئر ہوئی کہ نصرانی اور یہودی نے ابراہیم کی اتباع نہیں کی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو قریب ترین شو کر رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن اللہ نے فرمایا قریب ترین تو وہ ہے جنہوں نے اس ابراہیم کی اتباع کی،
یعنی ابراہیم کے دین کی اتباع کی، اس کا مطلب انہوں نے نہیں کی تھی، یہ جھوٹے دین پر کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، پوائنٹ سارے یاد رکھیے گا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، یعنی زیادہ قریب وہ ہیں جو ابراہیم کی اتباع کی اور اس نبی کی بھی اتباع کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہ نبی بھی اس ابراہیم سے زیادہ قریب ہے، یہ ایمان والے بھی اس نبی سے زیادہ قریب ہیں، سمجھ آیا؟ ایمان والے بھی۔ واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، اللہ تو ولی ہے مومنین کے، یعنی کون مومن ہوا یہاں پر کہ جو ابراہیم جو کتاب لائے تھے اس کی بھی اتباع کرے گا، یہ نبی جو کتاب لائے اس کی بھی اتباع کرے گا، اور ایمان والے کون ہیں جو ان دونوں کی اتباع کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تو ولی ہیں مومنین کے۔ یعنی اللہ نے کتنی زبردست آیت بتائی کہ گھما پھرا کر بات کس طرف آ گئی کہ اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتے ہیں، اسی لیے اللہ تو ولی ہیں مومنین کے۔ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، اللہ نہ تمہارے ولی ہیں اور نہ ہی تمہارے کبھی مددگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی کتاب ان کے بعد آئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ابراہیم کو اپنے نام کے ساتھ مت جوڑو، تم نے جو جھوٹی باتیں بنا دی ہیں۔ ودت، اب دیکھیں ودت ایک جماعت، یعنی محبت کرتی ہے ایک جماعت، چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ودو ودا اس سے نکلا ہے، چاہتی ہے ایک جماعت، آیت نمبر 69 میں، چاہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کتاب والے لوگ ہیں، لو یضلونکم، تاکہ وہ گمراہ کر دے تم کو، ساری جماعت نہیں چاہتی، ایک جماعت چاہتی ہے کہ وہ گمراہ کر دے تم کو، اور وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، یعنی ایک جماعت چاہتی ہے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے گمراہ کر دے، ٹھیک ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ تم بھی انہی کے دین پر چلو، یعنی جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں نکالتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے گمراہ کر دیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، یعنی ان کی کوشش میں یہ لگے رہتے ہیں کہ وہ گمراہ کر دیں، وہ دوسری کتابیں لے آئیں گے، وہ ملاوٹ والی باتیں نکال لیں گے، وہ کسی کا نام منسوب کر دیں گے، وہ بے تکی مشکل الفاظ استعمال کریں گے، میں تو بالکل آج کل کے حساب سے لے جاؤں گی نا، بولیں گے اتنے سالوں کے کورسز ہیں، فلانا ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، کیا کیا چیزیں اس میں لے آئیں گے کہ یہ مشکل ترین کتاب ہے، اس کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس طرح سے دین سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے ہیں، الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو ہی، وما یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پستی میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ گمراہ نہیں کر سکتے، یعنی ایک انسان کو چاہے ہر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ انسان کی وہ طاقت بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے علم کے ساتھ چلے گا نا، وہ حق کو دیکھے گا، حق پر چلے گا، اللہ کی کتاب کے ساتھ چلے گا، تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس کو گمراہ کر سکے۔ یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں نا، یہ خود اپنے آپ کو کس پستی میں ڈال رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کدھر اپنے آپ کو کس جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب جن کے پاس کتاب ہے، غور سے دیکھیے کہ لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کر رہے ہو، یہ جو نبی بھی کتاب لے کر آئے ہیں اس سے تم کیوں کفر کر رہے ہو، وانتم تشہدون، اور ہو تم گواہ، آپ دیکھو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تم گواہ ہو، یعنی تمہاری کتاب میں بھی تو یہی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نہیں کہہ رہے، اگر ہم کہیں نا کسی کو کہ تم تو خود گواہ ہو تو یہ جھوٹی بات ہو جائے گی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، ابھی پہلے ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 61 میں، کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو بلا لو، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، آیت نمبر 61 میں، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو ہم بھی بلا لیں، اور پھر ہم التجا کریں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر، اس پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے ان کو بلایا گیا کہ کیا وہ کہیں گے یہ بات کہ لعنت ہو جھوٹوں پر، تو آپ دیکھو کہ
کلیئر پتہ تھا ان لوگوں کو، اس کے باوجود بھی یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ آج میں اور آپ کسی کو بول نہیں سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی سے ڈسکشن کرو تو وہ کہے گا کہ ہاں قرآن میں تو یہ آیت ہے، لیکن اس نے یہ بولا، فلانے نے یہ بولا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر ڈٹ کر قائم ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پتہ نہیں دکانیں چمکانی ہیں، یا ان کو ایک کیا بولنا چاہیے کہ ایک مقبولیت کا ایک محبت سوار ہو گئی ہے، جنون کی کیفیت میں آ گئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں نا ان کو شعور بھی نہیں ہے، یعنی یہ اتنا پستی میں چلے گئے ہیں کہ ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا انسان ویسے بھی۔ آج بھی آپ دیکھو نا کہ ہمارے ملک میں جو سیاستدان کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی ہنس رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے اندر شرم نہیں ہے، ان کو ایک شرم کا ذرا سا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اتنی پستی میں گر چکے ہیں، ان کے آس پاس اتنی پستی ہے کہ ان کو شرم ہی ان کی مر گئی ہے، اور ان کے اندر کچھ بھی ایک ذرا سا بھی انسانیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے۔ تم تو گواہ ہو اس بات پر، کیونکہ تصدیق کی ہوگی نا انہوں نے بھی اپنی کتاب سے۔ تو اصل کتاب کو تو بڑے لوگ جانتے ہی تھے نا، یہ زیادہ تر بڑے لوگوں پہ بات جاتی ہے کہ اصل بات کو تو بڑے لوگ جانتے ہیں، پھر بھی جھوٹی باتوں پر تم قائم ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دیکھیں بار بار ان کا نام لے کر ان کو سنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہ اپنے آپ کو کتاب سے منسوب کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو نبی سے منسوب کرتے تھے، اور ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بولتے تھے۔ اس لیے بار بار ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کے نام کے ساتھ کہ اے اہل کتاب لما تلبسون الحق، کیوں تم ملاتے ہو حق کو بالباطل، یعنی ملا رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیوں ملا رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ، اور تم چھپاتے ہو الحق، حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہو تم جانتے ہو۔ اتنی کلیئر آیتیں مل رہی ہیں، یہ صرف پچھلی قوموں کے لیے نہیں ہے کہ وہ گندے تھے، ہم کو بتائی جا رہی ہیں کہ آج بھی کتاب سے ہٹ کر جو بات کرے گا نا، وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی کلیئر آیت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس میں، کیا ایکسپلینیشن دوں اس میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ۔ اس کا مطلب باطل ملا رہے تھے نا، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جھوٹ دین میں ملا رہے تھے نا، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تعلمون، اور ہو تم جانتے ہو۔ کوئی ایسا گھٹیا کام کر سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاں کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاں کر سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی آیت ہے یہ، آیت نمبر 71، اس کو غور سے سمجھیے، اور پھر پچھلی آیت دوبارہ دیکھیے گا آل عمران کی، جہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ گھڑتے ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا جو وہ گھڑتے ہیں۔ یہ پوری کہانی آل عمران میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی، بتائی کہ کس کس طریقے سے یہ حرکتیں کرتے تھے، اور آگے بھی دیکھیں کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور بولا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے اس پر جو نازل کیا ایمان والے لوگوں پر، وجہ النہار، دن میں ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ آئے۔ اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان لے آؤ اور پھر منع کر دو، پھر بولو ہاں ہم نے تو غور کیا تھا، لیکن دیکھو یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے تو غور کیا تھا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے تھے نا، پھر ہم نے غور کیا تو یہ بات تو یوں ہوئی، یہ بات تو یوں ہوئی۔ یعنی میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا مقصد ہوگا، یعنی ان میں اتنے گھل مل جاؤ، اتنے گھل مل جاؤ کہ پھر انہی کے اندر رہ کر ان آیتوں کا انکار کرتے رہو، کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ جائیں۔ یعنی کوشش جاری رکھو، ان کے اندر مل کر یہ کوشش کرتے رہو کہ کسی طرح ان کو بھی دین سے ہٹا دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہو ان کی کتنی کوشش تھی، اتنا چڑھتے کیوں تھے دین سے، ان کو ہٹانا کیوں تھا، ان کو کیا پرابلم تھی؟ کیونکہ ان کو بھی یہی پرابلم تھی کہ ان کی جو اجارہ داری تھی نا اتنے ٹائم سے،
ان لوگوں نے جو دین کے بڑے بن کے بیٹھے تھے نا، انہوں نے جو اپنی پوری ایک عمارت جھوٹ کی بنائی ہوئی تھی نا، وہ گر سکتی تھی نا جب لوگ پوری طرح سے ایمان لے آتے، حق کو سمجھ لیتے. ورنہ ہونا تو کیا ہی چاہیے تھا کہ اس زمانے کے بڑے لوگ لوگوں کو کہتے کہ ہاں چلیں مل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو نبی بھی دین لے کر آئیں، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی تو لکھا ہوا تھا نا کہ حضرت محمد آئیں گے. تو وہ کہتے کہ چلو مل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر واقعی کوئی سلیمی فطرت ہوتے تو وہ کہتے کہ چلیں مل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، آپ لوگ بھی پڑھیں. لیکن انہوں نے شروع سے اتنا محاذ بنایا ان کے خلاف. تو اس کا کیا مقصد تھا کہ کس طرح، اگر یہ خود سچے ہوتے تو ان کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ یہ جتنا بھی آ کے جھوٹ بولیں گے، ہماری تو بات ہماری ہی چلے گی. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے اور حق کھلے گا. اس کو یہ کچلنے کے لیے اتنی تدبیریں کرتے تھے کہ یہ ان کی پلاننگ تھی کہ ان کے اندر گھس جاؤ اور ایمان لاؤ ان کی باتوں پر کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، چلو ہم اس کو ریسرچ کریں گے. اور پھر شام کو انکار کر دو کہ نہیں یار اس نے بھی منع کیا، فلاں نے بھی منع کیا، یہ تو بات اس سے میچ ہی نہیں ہو رہی، اور اس بات میں یہ لکھا ہے، فلانا بات میں یہ لکھا ہے. تو یہ سب ان کی پلاننگ ہوتی تھی، کیونکہ یہ ڈرتے تھے اندر سے کہ یہ حق ہے اور کسی طرح بھی غالب رہے گا. آپ دیکھو نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین پھیلاتے تھے یا اور نبی بھی اپنے کام پر لگتے تھے تو ان کے اوپر جھوٹی باتیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر شیطان آتا ہے، یہ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان سے ہی نہیں ہے تو اس کو مان نہیں سکتے ہیں. اتنی جھوٹی باتیں اور اتنی پلاننگ کرتے تھے یہ لوگ کہ ان کو اندر سے ڈر تھا. دیکھیں نا، اتنی پلاننگ، اتنی سازشیں کون کرتا ہے؟ جس کو اندر سے ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ حق ایک دن کھل کے سامنے آئے گا نا، وہ اتنی بے تکی حرکتیں کر جاتا ہے کبھی کبھار کہ جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اگر میں آپ اس کو بولوں تو اتنی بری حرکتیں کر جاتا ہے کہ وہ خود کھل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسی پلاننگ کرتے تھے اور ایٹ لاسٹ ان کو مات ہوتی تھی جب بہت سارے لوگ یہ نبی کے پیروکار بنتے تھے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ان کی آخر تک یہ پلاننگ رہتی تھی کہ اس طرح کے کام کرتے رہیں. تو آپ دیکھیں یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں، یہ ہمارے دماغوں کو بہت کھولتی ہیں. اور قسم سے مجھے تو پڑھاتے بھی اتنا میرا ویژن براڈ ہوتا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر چلنے والا بنائے. جہاں کہیں ہم غلط ہو، اللہ ہم کو اس کو حق کو دکھا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.